بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9۔ بیٹا کل ہم نے پڑھا تھا مکالمہ اور آج ہم پڑھیں گے کہانی، قصہ یا حکایت۔ حکایت نویسی، کہانی نویسی یا قصہ گوئی۔ تو بیٹا آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، پیٹرن یہ ہوگا کہ آپ اسے صیغہ ماضی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ ہوا تھا، یہ نہیں کہیں گے کہ گرمی کا موسم ہو رہا ہے یا گرمی کا موسم ہوگا۔ یہ کہانی ہوتی ہے جو پاسٹ میں صیغہ ماضی، ٹھیک ہے، زمانہ ماضی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو زمانہ اس میں دکھائیں گے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ حال یا مستقبل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسے پیراگراف بنا کے لکھنا ہے۔ ایک صفحے پہ جیسے میں آپ کو بتاتا تھا کہ جو پیراگراف ہیں وہ 3 سے 4 ہونے چاہیے، اور آپ نے اسے تقریباً 2 صفحوں تک لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں خود سے ایڈیشن کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ شروع کریں اور جناب ایک ہی صفحے میں آپ کا یہ سارا کام مکمل ہو جائے۔ کم از کم اسے آپ نے 2 صفحوں تک لے کے جانا ہے، بڑی خوبصورتی سے دونوں طرف آپ نے مارجن لائن لگانی ہے اور بڑی عمدگی سے اسے پورا کرنا ہے۔ تو ہے جس کا کام اسی کو ساجھے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ قرآن شریف کی آیت بھی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اگر پوری کر لیتے ہیں یا پوری نہیں بھی کرتے تو نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی جنہیں بڑی لت لگی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہی کہتا ہے یار یہ اس سے نہیں نہ ہو رہا، چل میں تو کر ہی لوں گا۔ اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ مروا جاتا ہے۔ دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجھے، کہتا ہے گرمی کا موسم تھا، دھوپ کی شدت تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں مصروف تھا۔ بڑے بڑے جو بلاکس ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اب جو چیز گزر جائے اس میں عجیب طرح کا ایک کشش آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا، اس کا خیال دیکھیے، اس کے الفاظ دیکھیں۔ تو آپ نے بھی اسی اسلوب میں اگر اس سے بہتر ہو سکے تو الفاظ لے کر آنے، نہیں تو آپ یہی تو یاد کریں گے ہی۔ اگر دیکھیے بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا تاکہ جہاں سے لکڑی چیر گئی ہے وہ دوبارہ نہ مل جائے۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ جھانک کر لکڑی کی درز کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا، ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی، جو خالی اسپیس تھی درز اسے نکل گئی اور درز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ بہیترا بہت زیادہ چلایا، تڑپا، مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا۔ بندر کو بے حس و حرکت، یعنی کوئی اس میں سینسز نہیں تھی اور وہ ہل جل نہیں رہا تھا۔ اس طرح اسے دیکھا، جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی۔ درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجھے، بے وقوف تو بندر تھا۔ بڑھئی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نتیجہ جس کا کام اسی کو ساجھے، تو نتیجہ ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 1 نمبر ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا انداز، اس کا اسلوب کتنا خوبصورت تھا۔ اس نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جو آپ اوپر نتیجہ لکھیں گے وہ ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو عنوان ہے وہ ضرور لکھیں گے اور ساری کہانی کا جو کانٹینٹ ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو نیچے نتیجہ لکھیں گے وہ بھی بالکل ایز اٹ از وہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں کوئی ریلیٹیوٹی نہ ہو، کسی طرح وہ میل ہی نہ رہے ہوں آپس میں، تو ایسے نہیں کرنا،
ٹھیک ہے، اسے یاد کریں، اسے لکھیں، اس کی پریکٹس کریں، اور جو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں لکڑی چیرتا، یہ آپ کریں تو اسے بولڈ کر کے لکھیں مارکر کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب، اوکے بیٹا، انشاءاللہ کل کوئی اور چیز پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.